أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم تمام تعریف اللہ رب العزت کی اس کائنات کا خالق ہماری ہے بیعت السلام نبی مکرم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو وجہ تخلیق کائنات ہے کہ سر پر خالق رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج سجا کر اس کائنات محبت فرمایا انتہائی ادب احترام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت درود و سلام کا خزانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین. وقت انتہائی مختصر ہے اور میں نے اس بزرگ کو قبول کیا کہ میں وقت پر نہیں پہنچ پایا. میرے عزیز محترم جناب قاری محمد عابد صاحب نے مجھے کیا تھا کہ میں ادارے میں اس کا جلوس اور پھر وہاں پر اپنی مصروفیات وہاں سے لیٹ فارغ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ انتہائی مختصر وقت میں آپ کی حاضری ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. جتنے بھی حضرات پنڈال کے بعد ہیں کتابیں کی طرف سے حکم ہے کہ وہ اندر تشریف لیں. عزیزان گرامی درود پاک مومن کا عاشق کا غلام مصطفیٰ کا بہت بڑا وظیفہ ہے. جو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا. آپ لوگ بابا سے بنا سبحان اللہ کی صدائیں یاد رکھیں گے. پیر صاحب کی حاضری اور پیر حسین صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی حاضری پیش کروں گا. عزیزان گرامی آج ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سنت جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہم سے کئی گنا بڑے عاشق رسول تھے, کئی گنا محدث تھے, کئی گنا بڑھ کر مفسر قرآن تھے, جو قرآن علوم کو صحیح معنوں میں جانتے بھی تھے, سمجھتے تھے, احادیث مبارکہ کو بھی سمجھتے تھے. وہ ہم سے کئی گنا بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سے 1000 گنا بڑے عاشق رسول ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ, پھر اس محبت پر اجر بھی دیکھیے. صحابی رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ عشق ہے, آپ سے بے پناہ محبت ہے, آپ کی صورت کو دیکھتا ہوں تو دل کو قرار آتا ہے. یا رسول اللہ دنیا میں جب بے چین ہوتا ہوں, آپ سے جب جدا ہوتا ہوں, بیوی بچوں کی طرف جاتا ہوں, روزگار کے لیے دور نکلتا ہوں, تو جیسے ہی کچھ وقت گزرتا ہے تو آپ کی یاد آتی ہے, دل بے چین ہوتا ہے, دل مضطرب ہو جاتا ہے, آپ کی دل میں عشق جو ہے وہ دل مچلنے لگ جاتا ہے. یا رسول اللہ دنیا میں تو یہ معاملہ ہے کہ جب آپ کی یاد میں دل مچلنے لگ جاتا ہے تو میں کہیں سے دوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا دیدار حاصل کر کے اپنے روح کو, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لیتا ہوں. یا رسول اللہ دنیا میں تو میرا اختیار ہے, میں کہیں نہ کہیں آپ کو تلاش کر لیتا ہوں, تلاش کر کے آپ کا دیدار حاصل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ جنت میں آپ بھی ہوں گے, ہم بھی ہوں گے. صحابی کا عقیدہ دیکھیں, حضور جنت میں آپ بھی ہوں گے, ہم بھی ہوں گے. ہم تو جو ہے وہ جنت کے کسی ادنا سے درجے میں ہوں گے. آپ تو نبی ہیں, افضل البشر ہیں, افضل الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں. آپ کا رتبہ تو سب سے بلند ہے, سب سے اعلیٰ ہے. تو آپ جنت میں بھی کسی بہت اعلیٰ اور ارفع مقام پر ہوں گے. یا رسول اللہ ہم جنت میں کسی ادنا درجے پر ہوں گے. حضور وہاں پر بھی آپ کی یاد ہوگی, دل بے چین ہوگا. حضور ہم آپ کا دیدار وہاں پر کیسے کریں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں, حضور بشارت دیتے ہیں, اے میرے صحابی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے, جتنی زیادہ محبت کرتا ہے, وہ جنت میں بھی میرے قریب ہوگا, میرا پڑوس نصیب ہوگا. جنت میں بھی حضور کا اسے پڑوس نصیب ہوگا. عزیزان گرامی صحابہ اکرام علیہم رضوان بے حد حضور سے عشق فرمایا کرتے. حضرت عروہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبول اسلام سے پہلے جو ہے وہ کافروں میں ایک بڑا ایک نام تھا، بلکہ کافر جو ہے وہ یوں کہتے ہیں ورنہ ملا کو نا کہ جو ہے وہ قرآن مجید جو نازل ہونا تھا وہ جو ہے وہ قربہ پر یا ولید پر نازل ہونا چاہیے تھا. اتنے بڑے معتبر آدمی تھے، نبوت کا دعویٰ بھی نعوذ باللہ کیا تھا. تو وہ دیکھیں اس طرح حضور کی محبت کی وجہ سے ان کا کفر ٹوٹ جاتا ہے، ابوش اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، جنگ کے دوران مجھے جاسوسی کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں مجھے بھیجا گیا کہ جناب دیکھو مسلمان جنگ کی کس تیاری میں ہیں، کتنی تیاری کر چکے ہیں. وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی عقیدت، محبت اور عشق دیکھتے ہیں. آپ یہ محبت حقیقت جا کر واپس کافروں کو بتاتے ہیں کہ اے کافروں، تم مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے. تعداد کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے مسلمان تم سے کم ضرور ہیں، لیکن وہ اپنی نبی سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اپنی نبی پر جان کو پیش کرنے کا اس قدر جذبہ رکھتے ہیں کہ میں جو حال آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم مسلمانوں سے جو ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ میں نجاشی کے دربار میں گیا، کیسر و کسرا کی سلطنتیں دیکھی، بادشاہوں نے دیکھا جو ادب، احترام، محبت، عشق اور عقیدت دربار مصطفیٰ میں ان کے صحابہ کرتے تھے، میں نے کہیں نہیں دیکھی. انہوں نے کہا نجاشی کے دربار میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے تاج پہنے ہوئے ہیں، سونے کی کرسیوں میں تم نے دیکھا ہے، اور تم نے وہاں پر کیا دیکھ لیا کہ جو زمین کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ وہ اس سے بھی افضل ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اپنے نبی سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جب زمین پر پھینکتے ہیں تو زمین پر پڑنے سے پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں. حضور علیہ السلام کی محبت میں صحابہ کرام 1400 صحابہ ہیں، قطار پر کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی کو لعاب دہن ملتا ہے اور خوش قسمتی سے اپنے چہرے پر، جسم پر مل کے برکت حاصل کر لیتا ہے. اور 1400 صحابہ میں جب یہ پورا نہ ہوتا، کسی کی باری نہ آتی، تو وہ جس سے مل جاتا اس کے جسم سے ہاتھ مل کر برکتیں حاصل کیا کرتا. فرماتے ہیں کہ جب بال مبارک جسم سے الگ کرتے تو صحابہ کرام کی دوڑیں لگ جاتی، قطاریں لگ جاتی کہ حضور کا منہ مبارک زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کرام اس کو اپنے دامن میں سمو لیتے تھے. تو جب یہ محبت، یہ عقیدت عروہ بن مسعود نے بتائی تو پھر اس سے ہی ہمیں بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس قدر اس کے مصطفیٰ. قرآن میں نہیں ہے کہ حضور کے نالے مبارک اس قدر آپ حاصل کریں، لعاب دہن اس طرح حاصل کریں، لیکن صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے رسول ہی سب کچھ ہے، اس کے رسول میں ہی ایمان کی بقا ہے، ایمان کی سلامتی ہے، اطاعت مصطفیٰ میں ہی ایمان کی بقا ہے. یہ صحابہ کرام. پھر آج جو ہے وہ ہمیں جو لوگ کہیں کہ جناب میلاد کیوں بناتے ہو، تو جناب یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے. حضور سے محبت، حضور سے عشق جو ہے وہ ہم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سیکھا ہے. جناب جو ہے وہ بڑے بڑے محدثین علماء کرام حضور سے محبت کا اظہار اس انداز سے کر کے کہ حضرات گرامی وقت کی قلت ہے، ورنہ میلاد مصطفیٰ کی جواز کی کتنی ہزاروں اور لاکھوں دلائل موجود ہیں. لہذا چند ایک اگلی بات ہے. کسی نے کہا کہ جناب میلاد مصطفیٰ منانے کی صحیح دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ سناؤ، کوئی حدیث مبارکہ، کوئی صحیح حدیث ہے. تو کسی عاشق نے جواب دیا کہ میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے کسی عاشق کو، کسی حضور کے غلام کو صحیح دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو صحیح دل کی ضرورت ہوتی ہے. جس کا دل صحیح ہوگا، جس کے دل میں قدرت نہیں ہوگی، جس کے دل میں نفرت نہیں ہوگی، وہ حضور کا عشق اور حضور کا جو ہے وہ میلاد بھی منائے گا، اس کا اظہار بھی کرے گا. کسی نے کہا کہ جناب یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی نے کہا کہ جناب یہ حضور کے غلاموں کے مقدروں میں لکھا ہوا ہے. تو عزیزان گرامی یہ عقلی اور نقلی دلائل بے شمار ہیں. انشاءاللہ کہیں وقت ملا تو مزید بیان کریں گے. اذان کا وقت بھی ہے اور میرا وقت بھی ختم ہو چکا تھا. انہی کلمات میں اختتام کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہماری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.